السلام علیکم. محمد طلال ویڈیو نمبر 11 کے ساتھ حاضر ہوں. آج کا ٹاپک ڈفرینس بٹوین آئی او کے اینڈ پی او کے. آئی او کے اسٹینڈس فار انڈین آکوپائڈ کشمیر اینڈ پی او کے اسٹینڈس فار پاکستان آکوپائڈ کشمیر. اور ہم دیکھیں گے کہ ان میں ڈفرینس کیا ہے, ان کے پاس کون کون سے ریجنز ہیں, اور یہاں کے رہنے والے خطے کے لوگوں میں کیا تبدیلیاں رونما کر سکے ہیں یہ دونوں ایڈمنسٹریٹرز. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس پوری اسٹیٹ کے اندر 4 پروونسز تھے: جموں کشمیر, لداخ اینڈ گلگت بلتستان. گلگت بلتستان اور جموں کا کافی حصہ پاکستان کے زیر کنٹرول ہے, اور انڈیا کے پاس لداخ اور ویلی کا کافی سارا حصہ اور راجوری اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ان کے پاس ہیں. اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے بھی اس خطے میں کوشش کی ہے کہ وہ ترقی کر سکے, اور انڈیا نے تو ظاہر کوشش کی ہے. اب یہاں پہ انڈیا کا جو کریکٹر ہے وہ ایز اے اوپن اوپریسر ہے. انڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ کشمیر انڈیا کی اٹوٹ انگ ہے, اور پاکستان یہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے, اور اس کا جو مین بینیفیشری ہے وہ صرف ان کے دریا ہیں, اور تو کوئی مجھے معاملہ نظر نہیں آتا بادیوں نظر میں. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جس طرح ان دونوں خطوں میں ٹیکنالوجی کے بنیاد پہ جو کام کیا گیا اس میں انڈیا ابھی تک آگے ہے. انڈیا کی آپ وہاں پہ ریلویز دیکھ لیں, وہاں پہ ایئرپورٹس دیکھ لیں, وہاں پہ یونیورسٹیز دیکھ لیں, وہاں پہ ریسرچ کا معیار دیکھ لیں, وہاں پہ شہروں کی جو تعمیر ہے وہ دیکھ لیں, ان کی لائٹ دیکھ لیں, ان کی پاور سورسز دیکھ لیں, ان کی جاب اپارچونیٹیز دیکھ لیں, وہ سب ہم سے ہائی ہے. پاکستان نے یہاں پر بہت قلیل مقدار میں کیے ہیں پروجیکٹس, جیسا کہ قراقرم ہائی وے جو کہ اپنی مثال آپ ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے, مگر اس کی پشت پر بھی چائنا کھڑا تھا تو وہ پاکستان بنا سکا ہے. پاکستان اپنے کسی دم پہ ابھی تک وہاں پہ کوئی ایڈوانسمنٹ نہیں کر سکا. اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو انڈیا میں, یعنی اگر ہم کیرن جائیں یا ہم کسی بھی ایل او سی پوائنٹ پہ جائیں تو ایک طرف 4G ہے, اور 4G کی جو صورتحال ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ کیسی ہے. وہ 2G کے یہاں پہ سگنل دیے جاتے ہیں, اس پر کوئی بولنے والا نہیں ہے, اس پر کوئی ان کے احتساب کرنے والا یہاں پر نہیں ہے. نہ ہم لوگ اس معاملے میں بولتے ہیں, نہ ہم نے پہلے بولا ہے, نہ کوئی ارادہ ہے کہ اب بولیں گے, مگر ہمیں بولنا چاہیے تاکہ ہمیں ہمارا حق ملے. اتنے مہنگے پیکیجز کے باوجود بھی اگر ہمیں سروس 3rd کلاس ملتی ہے تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو ہمارے پیسے کا آؤٹ پٹ بھی ہمیں ملنا چاہیے. تو کیرن کے اس طرف جو انڈیا ہے سو کالڈ ہے تو وہ کشمیر ہمارا, وہاں پر 5G سروس ہے, اور ان بہت جو سال ہیں 72 سالوں میں 75 سالوں میں انڈیا نے وہاں پہ آپریشن کی ہیں, وہاں پہ ڈیموگرافک ڈسپروپورشن کریٹ کرنے کی پوری کوشش کی ہے, مگر اس کے باوجود وہاں کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں اپنی پوری کوشش کی ہے, پوری اسٹرگل کی ہے, اور اس پر ان کو مبارکباد بھی پیش کی جانی چاہیے. یہاں پر تو انڈیا نے جو ریسنٹلی 2019 میں آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کیا تھا, جس پر کافی لیدے ہوئی تھی, کافی بحث ہوئی تھی, کافی باتیں ہو رہی, کافی چرچا ہو رہا تھا اس کے پیچھے بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کا ریزن یہ تھا, انہوں نے یہ بنیاد بنایا تھا اس بات کو کہ معاہدہ کراچی کے تحت جو آزاد کشمیر کے کنٹرول سے گلگت بلتستان کو لے کر عبوری صوبہ بنا دینے کی جو ایک بھیانک غلطی تصور کی جاتی ہے, اس کے باوجود اس کے ہونے سے اس کی بنیاد پر انڈیا نے آرٹیکل 370 کو 35A کو ایبروگیٹ کیا, اور یہ جواز دیا کہ پاکستان نے چونکہ صوبہ بنا دیا ہے تو ہم بھی اس کو نیشنل اسٹریم میں انٹیگریٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے. ابھی بھی اس کا کیس آپ کو پتہ ہے کہ انڈین سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, اور بعض کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے ایبروگیٹ ہو گیا ہے. بہرحال یہاں پہ انڈیا نے کافی آپریشن بھی کی ہے, لوگوں کو مارا بھی ہے, ریکیز کی ہیں, کافی سارے خاندان کو قتل کیا گیا, پیلٹ گنوں سے کافی لوگوں کی آنکھیں ضائع کر دی گئیں, آپریشن کیا گیا. اور کشمیر میں بھی, اس کشمیر میں بھی, آزاد کشمیر میں بھی جو ہماری حکومت ہے وہ کٹ پتلی ہے. ہمیں جو آٹونومس سسٹم ہوتا ہے اس سے فی الحال ہم محروم ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ سسٹم آ جائے کہ ہم آزاد کشمیر کو بیس کیمپ کے طور پہ بنا سکیں اور تحریک آزادی کا جو ایک خواب تھا وہ پورا کر سکیں, مگر ابھی تک یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. یہاں بھی وہی کٹ پتلی حکومت ہے, یہاں بھی وہی اوپر سے آئے ہوئے لوگ ہیں جن کو پیراشوٹرز کہا جاتا ہے, اور یہاں کے جو مقامی ہیں مگر سنتے وہ کسی اور کی ہیں. تو اس سارے ضمن میں ہی سمجھتا ہوں کہ دونوں کا کردار نگیٹو رہا ہے, مگر اس حوالے سے کہ انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کے انفراسٹرکچر پر بہت زور دیا ہے, ان کی تعلیم و تربیت پر کافی زور دیا ہے, سڑکیں بنائی ہیں, ان کو راشن فری دیا ہے, سبسیڈائز کیا ہے,
اس معاملے میں ان کو بہرحال داد دینی چاہیے، اگرچہ وہ ایک اوپن اوپریسر ہے۔ ہمیں اس کی مکمل مذمت کرنی چاہیے جہاں جہاں بھی آپریشن ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ تمام خطے، یہ دونوں خطے چائنا کے تعاون سے، چائنا کو چاہیے کہ اس میں میڈییٹ کرے تاکہ یہ خطہ اپنی آزادی کی راہ پر چل نکلے اور ہم بھی اپنے وطن کا خواب شرمندہ تعبیر کر سکیں۔ شکریہ۔ طلال کشمیری۔